ند له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمد عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ اکبر کبیرہ. انتہائی قابل سر احترام محض مخلص موحد مسلمان دوستوں بھائیوں بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 214 آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے. الہ العالمین کے دربار میں دعا ہے کہ اللہ پاک حق سچ بات کہنے اور طرفین کو مسئلہ سمجھ کر آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے. میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایسا پیغام
اور ایسی بات ذکر کی ہے کہ جو ہر انسان کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے بندو، میں نے جو جنت بنائی ہوئی ہے نا، وہ جنت کوئی اتنی سستی نہیں ہے۔ میری جنت کا حصول بڑا مشکل ہے۔ میری جنت کا حصول ہوگا تو میری رحمت سے، لیکن میری جنت ملے گی ان لوگوں کو جن لوگوں کے اندر دو کمالات موجود ہوں گے۔ کتنے کمالات موجود ہوں گے؟ پہلے کمال کا نام ہے ایمان، اور دوسرے کمال کا نام ہے استقامت علی الایمان۔ یہ دو کمالات موجود ہوں گے تب تو یہ بندہ میری رحمت کا مستحق ٹھہرے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کی نعمت اور برکت والی جنت میں آ جائے گا۔ لیکن اگر اسے یا تو ایمان ہی حاصل نہ ہوا کہ وہ ساری زندگی کلمہ پڑھتا رہا لیکن اسے کلمے کی سمجھ کوئی نہیں تھی، کلمہ بھی پڑھتا رہا اور ساتھ 11ویں شریف بھی دیتا رہا، کلمہ بھی پڑھتا رہا، مصیبت تکالیف اور مشکل حالات میں غیر اللہ کو پکارتا بھی رہا۔ کسی نے یا پیر بابا مدد، کسی نے یا بری مدد، کسی نے یا عبداللہ شاہ غازی مدد، کسی نے یا علی مدد، کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، کلمہ بھی پڑھتا رہا، غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز بھی دیتا رہا، کلمہ بھی پڑھتا رہا اور درباروں پہ حاضریاں دے کے وہاں کے پتھر اٹھا اٹھا کے اپنے بدن پر تبرک کے لیے رگڑے بھی دیتا رہا، کلمہ بھی پڑھتا رہا، اللہ کے سوا کسی پیر فقیر نبی ولی کو غیب دان حاضر ناظر بھی جانتا رہا، کلمہ بھی پڑھتا رہا، اور میں اللہ کے سوا غیر کبھی بت کبھی قبر کو سجدے رکوع طواف بھی کرتا رہا۔ فرمایا یہ تو پہلی سیڑھی سے ہی گر گیا ہے، اس میں تو ایمان کی رتی بھی موجود، کیونکہ ایمان نام ہے توحید کا۔ اور میرا دوست، ایمان نام کس کا ہے؟ اللہ نے ایک عجیب بات کی ہے، صرف کلمہ پڑھنے کا نام ایمان، بلکہ کلمے کو سمجھ کے پڑھنے کا نام کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ وما یؤمن اکثرهم الا وهم مشرکون۔ اللہ فرماتے ہیں او میرے بندو، اس دنیا میں کچھ بدبخت وہ ہیں جو سرے سے ہیں ہی کافر، وہ کلمہ ہی کوئی نہیں پڑھتے، دہر یہ ہے میرے نبی محمد الرسول اللہ کی نبوت کا اقرار ہی نہیں کرتے، قرآن کو اللہ کی لا ریب بے عیب کتاب ہی نہیں مانتے۔ ایک تو دنیا میں ایسے کافر ہیں، لیکن کچھ کافر اور مشرک وہ بھی ہیں جو کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن وہ ہم مشرکون، کلمہ
کلمہ پڑھتے بھی ہیں اور ساتھ شرک کرتے بھی ہیں، کلمہ پڑھتے بھی ہیں ساتھ غیر اللہ کو مشکل کشا حاجت روا مانتے بھی ہیں، کلمہ پڑھتے بھی ہیں اور غیر اللہ کے لیے گنج بخش اور داتا ہونے کے نعرے لگاتے بھی ہیں، کلمہ پڑھتے بھی ہیں غیر اللہ کے نام کی نظریں نیازیں دیتے بھی ہیں۔ اس لیے فرمایا نا نا میرا بندہ، میری جنت کا حصول تب ہوگا تیرے عقیدے میں توحید ہو۔ اگر عقیدے میں رائی کے دانے کے برابر بھی شرک موجود ہوا تو جنت حاصل نہیں ہو سکتی۔ بات سمجھنے کی ہے، ذرا خیال کر، مکے کا مشرک بھی اللہ کو مانتا تھا۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ مکے کا مشرک اللہ کو، یہودی بھی اللہ کو مانتے تھے، عیسائی بھی اللہ کو مانتے تھے، اور تو اور یہ ہندو سکھ بھی اللہ کو مانتے ہیں۔ اللہ کو تو یہ سارے طبقے مانتے ہیں، لیکن اللہ کو اللہ کی صفات اور کمالات میں وحدہ لا شریک نہیں مانتے۔ مکے کا مشرک کہتا تھا اللہ اپنی ذات میں تو اکیلا ہے، لیکن غیب دان ہونے میں، مشکل کشا ہونے میں، حاجت روا ہونے میں، اولاد دینے میں، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے میں اللہ کے ساتھ یہ لات منات عزا بھی شریک ہیں۔ اللہ نے انہیں بھی اختیارات دے رکھے ہیں۔ عیسائی کہتے اللہ نے حضرت عیسیٰ اور بی بی مریم کو اختیار دے رکھے ہیں، یہودی کہتے اللہ نے عزیر علیہ السلام کو اختیار دے رکھے ہیں۔ اسی طرح ہندو مذہب اور سکھ مذہب کے جو لوگ ہیں وہ اپنے ان معبودوں کے متعلق عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے انہیں بھی اختیار دے رکھے ہیں۔ یہ ساری پارٹیاں اللہ کو ماننے کے باوجود کافر ہیں، کافر ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کو تو ایک مانتے ہیں لیکن اللہ کو الہ ہونے میں وحدہ لا شریک نہیں مانتے۔ اور کلمہ ایمان کا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور لوگو، نبی میرے پیارے ضرور ہیں، ولی میرے پیارے ضرور ہیں، نیک لوگ میرے محبوب ضرور ہیں، فرشتے میری مقدس مخلوق ضرور ہے، لیکن لا الہ الہ کوئی نہیں، پکارے سننے والا کوئی نہیں، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا کوئی نہیں، اولاد دینے والا کوئی نہیں، نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں، بے کس اور لاچار لوگوں کی دہائیاں اور پکاریں سننے والا کوئی نہیں، آدم کی پکار سننے والا کوئی نہیں، یونس کی پکار سننے والا کوئی نہیں، ایوب پیغمبر کی پکار سننے والا کوئی نہیں، آمنہ کے لال کی بدر کے میدان میں دعائیں سننے والا کوئی نہیں، دریاؤں کے اندر مچھلیوں کی خوراک کا بندوبست کرنے والا کوئی نہیں، الا اللہ۔ ان شانوں والا ہے تو اکیلا کون ہے؟ اللہ ہی۔ توجہ کر، اللہ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، او میرے بندو تم یہ سوچ بیٹھے ہو کہ صرف کلمہ پڑھ کے میری جنت میں آ جاؤ گے؟ نہ نہ، بلکہ پہلی بات تو کلمے کا سمجھنا ہے۔ اگر تمہیں کلمہ توحید سمجھ آ گیا، پھر اس کلمہ توحید کو سمجھنے کے بعد میں اللہ تمہیں آزمائشوں اور تکلیفوں کی چکیوں کے اندر اتنے رگڑے دوں گا، تمہیں اتنا آزماؤں گا، تم پہ ایسے حالات بھیجوں گا کہ تم بالکل بے بس اور لاچار ہو جاؤ گے۔ اگر تم نے ان حالات کے اندر میں رب کا در چھوڑ کے کسی اور کے در پہ حاضری دی تو تم فیل ہو جاؤ گے۔
لیکن اگر میں اللہ تم پر مصیبتوں تکلیفوں کی برسات کر دوں، تمہارے بدن کو دنیا کی بیماریاں لگ جائیں، تمہاری اولاد کھو جائے، تمہارا مال کھو جائے، تم پر ہر قسم کی آزمائش آ جائے، پھر بھی تمہارے دل سے یہی صدا آئے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ مرتے مر تو سکتا ہوں لیکن کسی قبر والے کی قبر پہ جا کے شفا کی درخواست کر نہیں سکتا، اللہ مر تو سکتا ہوں لیکن کسی کے پاس جا کے اس سے تعویذ لے کر شفا کی امید لگا نہیں سکتا، اللہ مر تو سکتا ہوں لیکن تیرے سوا کسی اور کو پکار نہیں سکتا، اللہ مر تو سکتا ہوں لیکن کسی جادوگر کے پاس جا نہیں سکتا، اللہ مر تو سکتا ہوں لیکن ایک گندم کا دانہ تیرے سوا کسی اور کے نام پہ نظر نیاز دے نہیں سکتا۔ جب آزمائش کی ان مشکل گلیوں سے بندہ گزر جاتا ہے پھر بھی اللہ کی توحید والے رشتے کو بچا کے رکھتا ہے، اللہ کے ساتھ جو توحید والا تعلق ہے اسے ٹوٹنے نہیں دیتا، شرک نہیں کرتا، تو اوپر سے آواز آتی ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے سمجھ کے کہہ دیا کہ رب اکیلا کون ہے، ثم استقاموا، ہائے ہائے، پھر وہ آزمائے گئے، پھر ان پہ تکلیفیں آئیں لیکن ثم استقاموا، پکے ہو گئے، ڈٹ گئے۔ پہاڑ تو اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے لیکن سچا توحیدی اپنے مسئلے سے پھر نہیں سکتا، ہو سچا توحیدی۔ ثم استقاموا، حبشے کا بلال ہے، انگاروں پہ لیٹا ہوا ہے، سینے پہ چٹانیں پڑی ہوئی ہیں، آمنہ کے لال بلال کے پاس سے گزرتے ہیں، بلال یوں پلٹ کے دیکھتا ہے اپنے مرشد کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب بلال امیہ کا غلام ہے اور نبی علیہ السلام کچھ کر بھی نہیں سکتے، چلتے چلتے صرف اتنا کہہ دیتے ہیں اصبر فلک الجنہ، اصبر فلک الجنہ، او میرا مریدہ صبر کر، دنیا کی تکلیفوں کے سامنے ہتھیار ڈال نہ دینا، اللہ نے تیرے کھاتے میں جنت لکھ دی ہے۔ اور بلال انگاروں پہ لیٹا ہوا ہے، اللہ اکبر، یہ ہے نا ایمان کا مزہ، انگاروں پہ لیٹا ہے، مارے کھا رہا ہے، تکلیفیں برداشت کر رہا ہے، لیکن بلال کی زبان پہ ایک ہی بات ہے، احدن 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 احدن، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اے ظالم آقا، تو اپنے ظلم کے تیر آزما، تو جتنا ظلم کر سکتا ہے وہ ظلم تو کر لے، میں بلال کے ایمان کے اندر تزلزل آ نہیں سکتا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا سچا امتی ہوں، اور جو بندہ بھی سچا ہو، امتی بھی سچا ہو، وہ مر تو سکتا ہے لیکن اللہ کی توحید اور نبی کی سنت کو چھوڑ نہیں سکتا ہے، یہ ہے بنیاد۔ اب آجا قرآن کی طرف، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اللہ فرماتے ہو میرے بندو کیا تم یہ سوچ بیٹھے ہو کہ صرف کلمہ پڑھ کے جنت چلے جائیں گے، باقی سارے کام اپنی مرضی پہ؟ بیماریاں پڑتی ہے تو درباروں پہ دوڑتے ہو، مصیبتیں آتی ہیں تو غیر اللہ کو آوازیں دیتے ہو، حالانکہ میں اللہ کا قانون سمجھو، بیماریوں سے شفا دینے والا بھی اکیلا کون ہے؟
اور مصیبتوں تکلیفوں کے اندر پکاریں سننے والا بھی اکیلا کون ہے؟ اور کسی اور کے پاس جا کے کسی قبر پہ جا کے قبر والے سے یہ کہنا کہ بابا جی میری بیماری دور کر دے یا کروا دے، اسی کا نام شرک ہے۔ اسی کا نام کیا ہے؟ وما یؤمن اکثرهم الا وهم مشرکون۔ ناؤ میرا بندہ، میری جنت سستی نہیں ہے۔ ذرا تجھے میں سناؤں، وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ الا ان نصر اللہ قریب۔ اللہ فرماتے ہو میرا بندہ میری جنت سستی نہیں، آ تجھے سناؤں، جنت کا مستحق بننے سے پہلے تجھے مصیبتوں کے دریاؤں سے گزرنا پڑے گا۔ لوگ بھی تجھ پہ فتوے لگائیں گے، کوئی کہے گا بے دین ہو گیا ہے، کوئی کہے گا وہابی ہو گیا ہے، کوئی کہے گا مماتی ہو گیا ہے، کوئی کہے گا باپ دادا کا دین چھوڑ گیا ہے۔ یہ آزمائش بھی تیرے اوپر آنی ہے۔ پھر جب تو اللہ کی توحید سے وفا کرے گا تیرے مالوں میں گھاٹے شروع ہو جائیں گے، بیماری تجھے کہیں پہنچ جائے گی تو سارے لوگ تیری طرف انگلی پکڑ لیں گے اور کہیں گے دیکھو تو صحیح، باپ دادا کا دین جو چھوڑا تو نقصان ہو رہا ہے، باپ دادا کا دین جو چھوڑا تو جوان بیٹا مر گیا ہے، باپ دادا کا دین جو چھوڑا تو بیمار ہو گیا ہے، فلاں بابے نے پکڑ لیا ہے، فلاں پیر فقیر نے پکڑ لیا ہے۔ ان آزمائشوں کی چکیوں سے جب تو گزر جائے گا اور یہ سارا کچھ تو برداشت کر لے گا لیکن اللہ کی توحید کا سودا نہیں کرے گا، اللہ کی توحید والے مسئلے پہ تو ڈٹا رہے گا، او میرا بندہ آ میں تجھے بتاؤں، تتنزل علیہم الملائکہ، تتنزل علیہم الملائکہ۔ جب میرا بندہ میں اللہ کو دیکھے بغیر، میں اللہ سے ملے بغیر میری توحید پہ ایسا ڈٹ جاتا ہے، اور دیکھو جیسے ابراہیم خلیل اللہ ڈٹا ہوا ہے، ابراہیم خلیل اللہ کا لباس بھی اتار دیا گیا، لوگ ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں پھینک رہے ہیں لیکن ابراہیم خلیل اللہ اللہ کی توحید کے مسئلے سے پیچھے آنے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ ایسے جب میرا کوئی بندہ ڈٹ جاتا ہے تو فرشتے بھاگ بھاگ کے میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ جی اجازت دے دیجئے، ہم زمین پہ جا کے تیرے اس بندے کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکہ، لوگوں کی نظروں کے اندر تو وہ غریب توحیدی کوئی اہمیت نہیں رکھتا لیکن میں اللہ کی نظروں میں اس کی اتنی شان ہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے آ کر اسے تسلیاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں او توحیدی ڈٹا رہے، کیونکہ توحید کے مسئلے پہ ڈٹ جانا اتنی بڑی عبادت ہے، اس جیسی دوسری عبادت اس کل کائنات کے اندر ہو نہیں سکتی۔ یہ ہے استقامت علی التوحید۔ اللہ اکبر۔ تجھے ایک واقعہ سناؤں استقامت کا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کان فی من قبلکم، او میرے صحابہ پہلی امتوں کے اندر ایک بے دین بادشاہ تھا۔ ایک بے دین کیا تھا؟ بادشاہ تھا، بے دین بادشاہ تھا۔ بے دین کیوں؟ اگلی وجہ میں بتاتا ہوں۔ اس بادشاہ نے ایک بہت بڑا جادوگر رکھا ہوا تھا اور اس کا یہ خیال تھا میری حکمرانی اس جادوگر کے جادو سے چل رہی ہے۔ اس جادوگر کے کس سے چل رہی ہے؟ ہمارے بھی
جو بڑے بڑے قوم کے لیڈر بنے پھرتے ہیں، ان کو بھی ان کے عقیدوں کا بھی بیڑا کیا ہے؟ غرق ہے۔ چلے کر کے سیٹیں حاصل کرنے کے چکروں میں ہوتے ہیں، جادوگروں کے پاس جا جا کے، پیروں سے تعویذ لے لے کے سمجھتے ہیں کہ ہمیں سیٹ مل گئی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ بھی ایک گمراہ بادشاہ تھا، اس کا خیال تھا کہ اس جادوگر کے اس جادو ٹونے سے میری حکومت چل رہی ہے، حالانکہ قرآن کہتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزتیں دینے والا بھی اکیلا کون ہے، ذلیل کرنے والا بھی اکیلا کون ہے۔ کسی جادوگر کے جادو یا تعویذ گر کے تعویذ سے وزیر اعظم، صدر، ایم این اے، ایم پی اے، گورنر یا کوئی اور عہدہ مل جاتا نا، تو یہ سارے جادوگر اور تعویذ گر خود ہر ملک کے وزیر اعظم بن جاتے۔ سوچ میرا دوست اس بات کو، یہ خود بیٹھ جاتے، لیکن ان کے پلے ککھ بھی نہیں ہے، ان کے پلے ککھ بھی۔ خیر وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا، اس بوڑھے جادوگر نے بادشاہ کو کہا بادشاہ میری صحت ٹھیک نہیں رہتی، کوئی لیک سا بچہ ہو، ریاست کا ذہین بچہ ہو، ایسا کوئی بچہ میرا شاگرد بنا میرے پاس بھیج دے تاکہ اپنی بےایمانی اسے سکھا دوں، تاکہ اپنی بےایمانی کیا کر دوں۔ ہاں بےایمانی ہے، آج بھی یہی ڈرامے ہیں، مائیں بہنیں جاتی ہیں، اللہ پہلے انہیں ہدایت دے، جاتی کیوں ہے اپنے گھر کی دہلیز چھوڑ کے، اپنے خامن بھائی والد کی اجازت کے بغیر جو عورت گھر کی دہلیز سے باہر نکلتی ہے واپس آنے تک اس پہ اللہ کی طرف سے لعنت برستی رہتی ہے۔ عورت گھر کی دہلیز کے اندر گھر کی ملکہ ہے، عورت کی عزت تب تک ہے جب تک یہ گھر کی چار دیواری کے اندر ہے، باہر نکل سکتی ہے کسی شرعی حاجت سے، وہ بھی تب نکل سکتی ہے جب خاوند ساتھ ہو، بیٹا ساتھ ہو، بھائی ساتھ ہو، والد ساتھ ہو، اس کے ساتھ نکل سکتی ہے۔ تو خیر میں عرض کر رہا ہوں یہ بات کہ یہ بے ایمانی آج کل بھی ہے، عورتیں جاتی ہیں تو ان کے دوپٹے یوں پیمائش کر رہے ہوتے ہیں، تجھ پہ 6 بالش جادو ہے، تجھ پہ 3 بالش جادو ہے، بیڑا غرق کیا جا رہا ہے امت کا۔ یہ بھی کسی پارٹی کا نہیں اسپیکر۔ اچھا جی، کوئی لیک ذہین بچہ مجھے دے دے، اسے میں اپنا یہ جادو سکھاؤں۔ ایک بادشاہ نے ایک ذہین بچہ تلاش کیا اور اس بچے کی ڈیوٹی لگ گئی، تو روزانہ صبح جایا کرے گا اور اس جادوگر سے جادو سیکھا کرے گا۔ بچہ تو بچہ ہوتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کوئی بچہ بھی پیدا جب ہوتا ہے نا تو پیدا وہ ہوتا ہے اللہ کی توحید والے عقیدے پر، اور کوئی بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تو اللہ کی فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے پھر والدین یا تو اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں یا قبر چٹ بنا دیتے ہیں۔ بچے غریب کا کیا گناہ ہے، لیکن وہ غریب پیدا بعد میں ہوتا ہے اور دربار پہ اس کی حاضری پہلے ہوتی ہے، اس کے ساتھ ظلم ہے۔ خیر بچہ آنے جانے لگ گیا، بچہ جب لوٹ کے آتا تو اسی رستے کے اندر ایک راہب اللہ کا ولی بھی بیٹھا ہوتا تھا۔ جس رستے پہ بچے کا آنا جانا تھا ادھر ہی رستے کے اندر ایک جھونپڑی لگا کے ایک فقیر اللہ کا ولی ایک راہب بیٹھا ہوتا تھا، جو مسافر گزرتا اسے اپنے پاس بٹھا دیتا اور اسے اللہ کی توحید کا درس دیا کرتا تھا۔ یہ بچہ ایک دن لوٹ رہا ہے جادوگر سے، اس نے دیکھا کہ یہ بھی کوئی بندہ بیٹھا ہے کچھ پڑھا چڑھا رہا ہے، تو یہ بچہ جا کے اس راہب کے پاس بیٹھ گیا، اس راہب کی باتیں سنی۔ وہ راہب کہہ رہا تھا عبادت کے لائق وہ اللہ ہے جس اللہ نے ہر انسان کو ماں کے پیٹ میں ایک پلید قطرے سے پیدا کیا ہے۔ اللہ کی توحید کے بول رہا تھا۔
اس بچے کو اس راہب کی وہ جو باتیں تھیں، توحید والا مسئلہ تھا، وہ ذرا دل کو لگ گیا۔ اس نے روٹین بنا لی، جاتا رستے میں راہب کے پاس بھی بیٹھتا، جادوگر کے پاس بھی جاتا، ادھر جادو سیکھ رہا ہے، یہاں اللہ کی توحید سیکھ رہا ہے، دونوں چیزیں سیکھ رہا ہے۔ خیر، یہ جاتے ہوئے راہب کے پاس بیٹھتا، وہاں وقت زیادہ لگ جاتا، جادوگر کے پاس جو لیٹ پہنچتا نا تو جادوگر اسے مارتا، تو کیوں لیٹ آیا ہے؟ اس بچے نے آ کے راہب سے کہا، حضرت جی میں آپ کے پاس بیٹھتا ہوں، لیٹ ہو جاتا ہوں، لیکن جب جادوگر کے پاس پہنچتا ہوں تو وہ ظالم مجھے مارتا ہے، پیٹتا ہے، میں کیا کروں؟ تو اس راہب نے اسے ایک بات کہی کہ تو اس طرح کیا کر، اگر اس کے پاس تو لیٹ پہنچے تو کہا کر گھر والوں نے لیٹ کیا ہے، اور گھر لیٹ پہنچے تو کہا کر جادوگر نے لیٹ کیا ہے۔ بہرحال میرے پاس آیا کر درس توحید سننے۔ اب سوال ہے، یہ تو جھوٹ ہے، اور اللہ کے اس ولی نے جھوٹ کیسے بول دیا؟ جواب میرا دوست سمجھ، اس کو تو جھوٹ کہے تب بھی اپنی جگہ بجا ہے، کیونکہ خلاف واقعہ ہے، لیکن اس ولی نے یہ بات اسے بتلائی اس نیت سے تھی تاکہ یہ جادوگر کے کفر سے بچ کر اس طریقے پہ اللہ کی توحید سیکھ لے۔ اور اتنے اہم اور قیمتی مسئلے کے لیے جھوٹ بولنا امید ہے کہ گناہ نہیں ہے بلکہ عین ثواب کا ذریعہ ہوگا۔ بہرحال اب یہ جادوگر بچہ دونوں کے پاس جا رہا ہے، جادوگر کے پاس بھی، راہب کے پاس بھی، ادھر بھی مسئلہ سن رہا ہے، جادوگر اسے کفر سکھا رہا ہے، کیونکہ میرا دوست سمجھ مسئلہ، جادو کفر ہے۔ سارے میرے ساتھ کہو، جادو کیا ہے؟ اور جادو کو نندا و کنا نندا ہر دو کافر اند، جادو کرنے والا بھی کافر ہے اور جادو کروانے والا بھی کافر ہے۔ خیر، یہ بچہ ایک دن آ رہا ہے رستے پر، دیکھتا کیا ہے کہ لوگ کھڑے ہیں، لوگ کھڑے ہیں۔ جب یہ لوگوں کے اس جمگٹھے سے آگے گیا، دیکھتا کیا ہے کہ سامنے ایک اور بڑا حیوان ہے، کوئی درندہ ہے خطرناک قسم کا، اور اس نے رستہ بند کیا ہوا ہے، لوگ آگے نہیں جا سکتے، سارے لوگ کھڑے ہیں۔ اب اس بچے نے جو اس درندے کو دیکھا نا، تو اس نے کہا آج راہب اور جادوگر کو ذرا میں آزماتا ہوں کہ جو سبق مجھے راہب پڑھاتا ہے اس سبق کا آج میں ذرا کیا لیتا ہوں، امتحان لیتا ہوں۔ اور امتحان اس نے کیا لیا؟ کہتا کیا ہے؟ یا رب، اے میرے رب، اگر وہ راہب حق پر ہے، سچ پر ہے، تو اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے، یا اس کے الفاظ اور آسان کر۔ کہتا کیا ہے کہ اگر وہ راہب سچ پہ ہے اور دنیا کے اندر عبادتوں کا لائق ایک اللہ ہے، مشکل کشا حاجت روا داتا ایک اللہ ہے، اگر وہ راہب حق پر ہے، سچ پر ہے، اس کا مسئلہ ٹھیک ہے، تو پھر اس مصیبت کو دفع کر دے۔ میں راہب کے خدا سے درخواست کرتا ہوں، اور راہب کے خدا جس کے بارے میں مجھے راہب پڑھاتا ہے کہ میرا جو رب ہے وہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے، قدیر اللہ کل شیء ہے، بصیر لکل شیء ہے، علیم بکل شیء ہے۔ اگر راہب کا رب سچا موجود ہے تو پھر اور راہب کے ربا اس مصیبت کو ہم سے ٹال دے۔ وہ بچہ یہ بولے جا رہا ہے، بولے جا رہا ہے، بولے جا رہا ہے، ایک دم اللہ کی قدرت حرکت میں آئی، اور اللہ پاک نے اس جانور کے کان کے اندر حکم دیا، او جانور اٹھ نکل جا یہاں سے، تیرے یہاں سے نکلنے کی وجہ سے ایک بچے کا
ایمان مضبوط ہونے والا ہے۔ وہ جانور اپنا بوری بستر اٹھا کے جنگل کی طرف غائب ہو گیا۔ اس بچے کو اور پک ہو گیا کہ راہب جو مسئلہ پڑھا رہا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کائنات میں الہ ہونے کے لائق، معبود ہونے کے لائق، مسجود ہونے کے لائق، رازق ہونے کے لائق، مشکل کشا ہونے کے لائق، داتا ہونے کے لائق، گنج بخش ہونے کے لائق، کوٹی قسمتیں کھری کرنے کے لائق، بیماریاں لگانے ہٹانے کے لائق اگر کوئی ہے تو الا اللہ، اکیلا کون ہے؟ راہب یہ بچہ راہب والے مسئلے پہ پکا ہو گیا ہے۔ چلا گیا راہب کے پاس اور راہب کو جا کے کہتا ہے، حضرت جی آج مجھے پک ہو گیا ہے کہ آپ کا مسئلہ حق اور سچ ہے۔ آج مجھے پک ہو گیا ہے کہ آپ کا مسئلہ حق اور سچ ہے۔ بیٹا ہوا کیا ہے ذرا بتا تو صحیح نا۔ یہ بچہ پیش آنے والا سارا واقعہ اس راہب کو سنا دیتا ہے۔ حضرت جی آج میں لوٹ رہا تھا، لوگوں کو ایک جانور نے روکا ہوا تھا، رستہ بند کیا ہوا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت جی آج میں لوٹ رہا تھا، ایک جانور رستہ بند کیے کھڑا تھا، سارے لوگ وہاں کھڑے تھے لیکن کوئی وہاں سے گزر نہیں سکتا۔ میں نے یہ بولے اگر راہب کی بات حق اور سچ ہے کہ اس کائنات میں داتا مشکل کشا حاجت روا ایک اللہ ہے، تو اے راہب کے ربا میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اس جانور کو یہاں سے بھگا دے۔ اے حضرت جی اسی طرح ہوا کہ وہ جانور بھاگ گیا۔ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ آپ کا مسئلہ حق اور سچ ہے۔ راہب آگے سے کیا کہتا ہے، بیٹا ہے تو بچہ لیکن اتنا اللہ پہ یقین آج تک میرا بھی نہیں بنا جتنا اللہ پہ یقین تیرا بن گیا ہے، اس لیے اب تو مجھ سے بھی آگے نکل گیا ہے۔ اب اگلی بات ذرا جاگ کے سننا، بلکہ اس سے پہلے ایک اور جملہ۔ ایک مشہور مقولہ ہے، صحبت صالح ترا صالح کنند، صحبت طالح ترا طالح کنند۔ توحیدیوں کی صحبت میں بندہ توحیدی بنتا ہے، مشرکوں کی صحبت میں بندہ مشرک بنتا ہے۔ سنت والوں کی صحبت میں بندہ سچا سنی بنتا ہے، اور بدعتیوں کی صحبت میں بندہ بدعتی بنتا ہے۔ شرابیوں کی صحبت میں بندہ شرابی بنتا ہے، نمازیوں کی صحبت میں بندہ نمازی بنتا ہے۔ چرسیوں اور بھنگیوں کی صحبت میں بندہ چرسی اور بھنگی بنتا ہے، اور قرآن والوں کی صحبت میں بندہ اللہ کے قرآن کا دیوانہ بنتا ہے۔ بات سمجھ؟ یہ بچہ، اس کو صحبت ملی نا اس راہب کی، ولی کی، توحیدی کی، تو یہ بچہ بھی کیا بن گیا؟ توحیدی بن گیا۔ اس لیے خیال کر، بچے کا دل ہوتا ہے سفید کاغذ کی مانند۔ جن کو اللہ نے اولاد دی ہے، اپنی اولادوں کو توحیدیوں کے پاس لا کر بٹھاؤ تاکہ اولاد بھی توحیدی بن جائے۔ یہ نہ ہو کہ باپ خود توحیدی ہے اور بیٹے کو کہیں سوچا سمجھا نہیں کہیں داخل کروا دیا پڑھنے پڑھانے کے لیے، وہ بیٹا کر لوٹ کے آئے اور بیٹا کہے ابا جی 11ویں شریف کا دودھ دے گا تو میں تیرے گھر رہوں گا، نہیں تو میں نے رہنا شہنا کوئی نہیں، تو پھر وقت گزر جائے گا۔ دوسری بات سمجھ، آج کا عنوان کیا تھا کہ اللہ کہتا ہے میری جنت سستی کوئی نہیں، میری جنت تب ملے گی کہ پہلے ایمان ہو اور پھر استقامت علل ایمان ہو۔ اب اس بچے کو مسئلہ تو سمجھ آ گیا، ایمان تو مل گیا نا، اب دوسرا نمبر شروع ہو رہا ہے، آزمائش بر ایمان۔ اب وہ راہب کیا کہتا ہے، بیٹا تجھے تو درجہ ملا ہے نا ایمان کا،
اس درجے کے بعد فوراً امتحانات شروع ہو جاتے ہیں. لہذا ابتلیتا، اب تو آزمایا جائے گا اللہ کی طرف سے، اب تجھے رگڑے دیے جائیں گے اللہ کی طرف سے، اور پتہ چلے گا کہ تو آیا اس مسئلے پہ پکا رہتا ہے یا نہیں رہتا. لہذا میرا شاگرد بچہ خیال کرنا، استقامت اختیار کرنا. اب اللہ نے جو تجھے مسئلے کی سمجھ دی ہے اس سے پیچھے مت آنا. اور سعد راہب کہتا ہے اگر حالات گڑبڑ ہوئے نا تو میرا نام بھی کسی کو نہ بتانا، میرا نام کسی کو نہ بتانا. خیر وہ بات تو پھیل گئی کہ جی ایک بچہ ہے اس ملک کے اندر، اور اس بچے نے کچھ باتیں کی تو جنگل کا جانور کیا ہو گیا ہے، بھاگ گیا ہے. اور آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ایسی باتیں مشہور بڑے جلدی ہوتی ہیں. جھوٹ مشہور ہو جاتا ہے، سچ تو پھر سچ ہے. پوری ریاست میں بات پھیل گئی. اور حدیث کے اندر آتا ہے اللہ پاک نے اس بچے کے اندر یہ کمالات رکھے تھے، اپنے اس ولی میں ایسی کرامات رکھی تھیں کہ یہ کوڑ کے مریض اور مختلف مریضوں کو دوا دیتا تھا، ان پہ ہاتھ پھیرتا تھا تو وہ ٹھیک ٹھاک ہو جاتے تھے. نابینا کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتا تھا تو وہ بینا ہو جاتے تھے. خیال کرنا، نابینا کو بینا کرنے میں، مریض کو ٹھیک کرنے میں کمال اس بچے اور ولی کا نہیں ہے بلکہ کمال کس کا ہے. خیر بادشاہ کا ایک وزیر تھا اور وہ وزیر تھا نابینا. بات مشہور ہو گئی کہ ایک بچہ ہے وہ نابینا کو بینا کر دیتا ہے. تو وہ وزیر مال دولت ہدیے تحفے لے کر اس بچے کے پاس حاضر ہوا اور کہتا ہے اے بچہ یہ سارا کچھ لے لے اور میری بینائی لوٹا دے. آگے سے یہ اللہ کا ولی کیا کہتا ہے، کہتا کیا ہے، کہتا ہے وزیر شفا میرے پاس نہیں بلکہ شفا دینے والا تو کون ہے؟ ہاں مجھے اللہ پاک نے جو کمالات دیے ہیں میں اپنا طریقہ عمل اپناتا ہوں، اللہ کی توحید کا ذکر کر کے تیری نظر پہ ہاتھ رکھتا ہوں، اللہ نے چاہا تو تیری بینائی لوٹا جائے گی. لیکن اس کے لیے شرط ہے، شرط یہ ہے کہ پہلے تو بھی میرے رب پہ ایمان لے آ. پہلے تو بھی میرے رب پہ کیا لے آ، توحیدی بن جا، ایمان لے آ. تو اب اسے تو آنکھیں چاہیے تھی نا. وہ کہتا ہے آمنت بربک، اے بچہ میں تیرے رب پہ ایمان لاتا ہوں. اس شہر، اس ملک، اس ریاست کے اندر بے شمار جادوگر موجود ہیں، لیکن کسی جادوگر کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ نابینا کو بینا کر دے. اب نابینا کو بینا کرنا مجھے بھی اتنی سمجھ ہے کہ کسی انسان کے بس کا کام نہیں ہے. ہاں یہ کام وہی ذات کر سکتی ہے جس ذات نے آنکھیں بنائی ہیں، آنکھیں لگائی ہیں، ان آنکھوں کے اندر اپنی قدرت کا کرنٹ چھوڑ کے ایک نور رکھا ہے. اس ذات کے سوا کوئی اس بینائی کو لوٹانے والا کوئی نہیں. اس لیے آمنت بربک، آ بچہ میں تیرے رب پہ ایمان لاتا ہوں. یہ بچہ کیا کرتا ہے، اللہ کا ولی کیا کرتا ہے، اللہ کی توحید کا بول بول کے اس کی آنکھوں پہ یوں ہاتھ رکھتا ہے تو اس کی بینائی لوٹ آتی ہے. اور زیادہ شہرت ہو گئی. یہ وزیر اگلے دن اس کافر اور گمراہ بادشاہ کی مجلس میں پہنچتا ہے. جب پہنچتا ہے تو یہ بینا ہے، دیکھ رہا ہے ہر طرف. وہ بادشاہ بھی دیکھ کے حیران ہو گیا کہ اے میرا وزیر تو نابینا تھا، تو بینا کیسے ہو گیا؟ یہ وزیر آگے سے کہتا ہے مجھے میرے رب نے شفا دے دی ہے. کس نے شفا دے دی ہے؟ کس نے شفا دے دی ہے؟ مجھے میرے رب نے شفا دے دی ہے. وہ بادشاہ چونکہ کافر ہے ایک دم حیران ہو کر کہتا ہے الک رب غیری، الک رب غیری، تیرے لیے میرے سوا بھی کوئی رب ہے؟ ادھر تو میں دعویٰ کر رہا ہوں انا ربکم اللہ، لوگوں میں بادشاہ تمہارا رب ہوں، اور تو کہتا ہے مجھے میرے رب نے شفا دے دی ہے. کیا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟
یہ وزیر آگے سے کہتا ہے او بادشاہ ربوبیت کے دعوے نہ کر، ربی و ربک و رب کل شیء هو اللہ، میرا رب بھی اللہ، تیرا رب بھی اللہ، کائنات کی ہر چیز کا رب تو اکیلا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ کے سوا رب کوئی نہیں ہے۔ وہ ظالم بادشاہ کیا کرتا ہے؟ اس وزیر کو گرفتار کروا دیتا ہے، اسے اذیتیں تکلیفیں پہنچانا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ میں نے بنیاد میں کہا پہلے توحید ہے، پھر اس کے بعد آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور اتنا اس کو آزمایا، اتنی تکلیف دی، آخر اس وزیر کی زبان سے اس بچے کا نام نکل گیا۔ بادشاہ نے فوراً اپنی فوجوں کی ڈپٹی لگا دی، بھاگ کے جاؤ اس بچے کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ اس بچے کو جو گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، بادشاہ دیکھتے ہی پہچان گیا یہ تو وہ بچہ ہے جس کو میں نے جادوگر کے پاس جادو سیکھنے بھیجا تھا۔ بادشاہ ایک دم کہتا ہو بیٹا تو اتنا تکڑا جادوگر بن گیا ہے، مجھے تو نے بتایا ہی کوئی نہیں ہے، تیرا جادو آسمانوں کی بلندیوں کو چھو رہا ہے، تو نابینا کو بینا کر رہا ہے، بیماروں کو ٹھیک کر رہا ہے، جنگل کے جانوروں پہ بھی تیرے آرڈر چلنے لگ گئے ہیں۔ یہ بچہ ایک دم جواب دیتا ہو بادشاہ مجھے جادوگر نہ کہہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ میں کس کا بندہ ہوں؟ اللہ کا بندہ ہوں۔ ان کاموں میں میرا کوئی کمال نہیں، کمال ہے تو صرف میرے اللہ کا کمال ہے، صرف میرے رب کا کمال ہے، اس لیے کہ وہی ذات ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے سوا الہ کوئی نہیں۔ بادشاہ کو اور غصہ لگ گیا، اسے میں نے بھیجا تھا جادوگر بننے کے لیے، یہ تو توحیدی بن کے آ گیا ہے۔ یہ تو کیا بن کے آ گیا ہے؟ جیسے مکے والوں نے حضرت عمر کو بھیجا تھا آمنہ کے لال کو شہید کرنے، اور وہ آمنہ کے لال کا غلام بن کے آ گیا ہے۔ یہ تو توحیدی بن کے آ گیا ہے۔ بادشاہ نے اس بچے کو بھی تکلیفیں دینی شروع کر دی، ظلم کرنے شروع کر دیے۔ شاید یہ بچہ اپنے اس مسئلے سے پیچھے ہٹ جائے، لیکن جو سچا توحیدی ہوتا ہے وہ مر تو سکتا ہے لیکن اپنے مسئلے سے پیچھے ہٹ نہیں سکتا۔ ڈٹ گیا یہ بچہ، ڈٹ گیا یہ بچہ اللہ کی توحید والے مسئلے پر۔ اسے اتنی تکلیف دی گئی، تکلیف دی گئی، آخر اس کی زبان سے راہب کا نام نکل گیا۔ راہب کو مانگا، بلوایا گیا، گرفتار کیا گیا، راہب کو مارا گیا، پیٹا گیا، اس کے ہاتھوں کو زخمی کیا گیا، اس کے ہاتھوں میں کیلیں ماری گئیں، شاید یہ راہب مسئلے سے پھر جائے، لیکن راہب بھی مضبوط اللہ کی توحید پہ ڈٹا ہوا ہے۔ بادشاہ نے حکم کیا آرا رکھ کے اس راہب کے 2 ٹکڑے کر دو، شاید اپنے استاد کا یہ حال دیکھ کے یہ بچہ اس مسئلے سے پیچھے ہٹ جائے۔ آرا لایا گیا، بچہ دیکھ رہا ہے، اللہ کا ولی راہب سامنے کھڑا ہے، بچہ دیکھ رہا ہے، آرا اس راہب کے سر پہ رکھا گیا، اس راہب کا سر چرتے چرتے بدن 2 لخت ہو گیا، بدن چر گیا ہے، لیکن اس راہب نے اپنے بدن کے 2 ٹکڑے تو کروا دیے، لیکن اللہ کی توحید پہ حرف نہیں آنے دیا۔ یہ ہے اللہ کی توحید کی لذت۔ اللہ اکبر۔ اس وزیر کو بلایا گیا، اس وزیر کو ڈرایا دھمکایا گیا، وہ بھی باز نہ آیا۔ بادشاہ نے کہا اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دو، اس وزیر کے بھی آرا رکھ کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اب یہ بچہ پھر بھی کھڑا ہے، راہب کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے، وزیر کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے، لیکن یہ بچہ بادشاہ کے دربار میں کھڑا اللہ کی توحید میں مست ہے اور آوازیں لگا رہا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ۔ اور بادشاہ تو میرے بدن کے ٹوٹے ٹوٹے کر دے، تو میرے بدن کو ذرہ ذرہ کر دے، میں اپنے بدن کے ٹکڑے تو کروا سکتا ہوں لیکن اپنے پالنہار رب سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ ڈٹا کھڑا ہے یہ بچہ۔ بادشاہ نے اپنے فوجیوں کو کہا فوجیوں یہ بچہ قابو آنے والا نہیں ہے، اسے لے جاؤ اور اونچی پہاڑی پہ لے کر چڑھ جاؤ اور اسے کہو کہ یہ مسئلہ چھوڑ دے، نہیں تو تجھے پہاڑی سے نیچے کیا کر دیں گے؟ گرا دیں گے۔ ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے۔
لے گئے وہ فوجی بادشاہ کے حکم پر اس بچے کو، چڑھ گئے پہاڑ کی چوٹی پر۔ اللہ اکبر! اس پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے اس بچے نے کچھ بول بولے، آمنہ کے لال نے وہ بول سنائے۔ یہ بچہ اس پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہے بھی بچہ، ہے بھی تنہا، ہے بھی فوجیوں کے نرغے میں۔ اس پہاڑ کی چوٹی پہ زبان کھولے بغیر یوں اللہ کی طرف دیکھ کے کہتا ہے اللہم اکفنیہم، اللہم اکفنیہم، اللہ میں اکیلا ہوں، لاوارث ہوں، بے بس ہوں، محتاج ہوں، بے آسرا ہوں۔ اللہ اس ریاست میں میرا آسرا کوئی نہیں، لیکن اللہ تو میرا آسرا موجود ہے۔ اللہ میں تیرے دربار میں دعائی دیتا ہوں اللہم اکفنیہم، اللہ مجھے ان کی اس ظالم سازش سے بچا دے، اللہ میری حفاظت فرما دے۔ اللہ نے اس بچے کی پکار سن لی، اور پکار سن کے اللہ نے پہاڑ کو آرڈر دیا، او پہاڑ تجھ پر میرے باغی کھڑے ہیں، میرے ولی کو تکلیف دینے کے ارادے سے، میرے ولی کی جان لینے کے ارادے سے، اور میں اللہ بڑا لجپال ہوں، بڑا سرپرست ہوں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اے پہاڑ ان سب کو تباہ کر دے، برباد کر دے۔ اس پہاڑ کے اندر زلزلہ جو آتا ہے، یہ سارے فوجی پہاڑ کی چوٹی سے نیچے گر کر مردار ہو جاتے ہیں، اور بچہ پھر لوٹ کے بادشاہ کے دربار میں۔ بادشاہ حیران ہو گیا، سارے فوجی چلے گئے، بچہ پھر بچ گیا۔ اس لیے تو کہتے ہیں نا، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ بادشاہ نے نئے فوجی تیار کیے، لے جاؤ اسے، بٹھاؤ کشتی میں، دریا کے درمیان چلے جاؤ، اور اسے کہو چھوڑ، یہ مسئلہ نہیں تو تجھے اٹھا کے دریا میں پھینک دیں گے۔ لے گئے اس بچے کو، دریا کے درمیان پہنچ گئے۔ یہ بچہ پھر اوپر دیکھتا ہے اور کہتا ہے اللہم اکفنیہم، اللہم اکفنیہم، اللہ ان ظالموں سے مجھے نجات دے دے، ان کے ظلم سے مجھے بچا دے۔ اللہ اکبر! دریا میں موج آتی ہے اور اللہ ان سارے فوجیوں کو غرق کر دیتا ہے۔ یہ بچہ پھر واپس بادشاہ کے دربار میں۔ بادشاہ حیران ہے، اب ہو تو کیا ہو۔ بچے نے کہا تو مجھے مارنا چاہتا ہے، اس کے لیے طریقہ وہ اختیار کرنا پڑے گا جو طریقہ تجھے میں بتاؤں گا، اس کے بغیر تو مجھے مار نہیں سکتا۔ بادشاہ نے کہا طریقہ کیا ہے؟ اس نے کہا پوری مملکت اور ریاست کے لوگوں کو ایک میدان میں جمع کر، پھر تجھے بتاؤں گا۔ لوگ جمع ہو گئے، میدان لگ گیا، پوری ریاست میں بات مشہور ہے، ایک بچہ ہے جو اللہ اللہ کرتا ہے، رب کی توحید کے بول بولتا ہے، ساری ریاست اس کی جان لینے میں ناکام ہو چکی ہے۔ دنیا جمع ہو گئی۔ اس بچے نے کہا بادشاہ اب تو مجھے مارنا چاہتا ہے، طریقہ میں بتاؤں گا، اور وہ طریقہ ایسا ہے، اس طریقے پہ جب تو مارے گا تو اس میدان کے اندر موجود ہر بندے کی زبان پہ نعرہ ہوگا لا الہ۔ طریقہ کیا ہے؟ بادشاہ تیر اٹھا، اسے کمان میں رکھ، اور چھوڑتے وقت کہہ دے میں اس بچے کے رب کے نام پر تیر چھوڑتا ہوں، بسم رب ھذا الغلام، اس بچے کے رب کا نام لے کر میں تیر کو کیا کرتا ہوں؟ چھوڑتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا چلو یہ سودا تو سستا ہے۔ وہ تیر اٹھایا، کمان میں لگایا، اور اپنی زبان سے کہا بسم رب ھذا الغلام، اس بچے